اور حضور کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب اس بدبخت لعین اور پلیت کا، جسے مسلمہ کذاب کہتے ہیں، جب اس کی جھوٹی نبوت کا دعویٰ سامنے آیا، تو اب دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں کہ احد کی جنگ کا نقشہ بدلا ہے خالد ابن ولید کی وجہ سے، ہے نا؟ خالد بن ولید کافروں کی طرف سے آئے تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے پلٹ کر کے حملہ کیا اور پوری جنگ کا نقشہ پلٹ گیا۔ لیکن اب یہ مسلمہ کذاب نے جب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے سپہ سالار بھی سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ اسی لیے صحابہ کا بہت احترام، صحابہ کی بڑی تعظیم، کوئی ان پر جو ہے وہ اشارے میں کنایے میں کچھ نہیں کہنا، ہمیں کیا حق ہے کہنے کا، اس لیے کہ بڑی عظیم ہستیاں ہیں جنہیں صحابہ کہتے ہیں۔ تو خالد ابن ولید کی قیادت میں خلیفہ اول امام الصحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر بھیجا کہ یمامہ جاؤ اور جا کر کے اس جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ بہت کٹھن ترین وہ لمحات تھے اسلام اور مسلمانوں کے لیے جب اس کی جھوٹی نبوت کا دعویٰ سامنے آیا۔ تو جس وقت وہ پلیت سے جنگ کرنے کے لیے صحابہ چلے تو وحشی بھی وہی نیزہ لے کر کے چلے گئے، اور جناب وحشی کہتے ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے احد میں میرا نشانہ حمزہ تھے، ویسے ہی جنگ یمامہ میں میرا نشانہ مسلمہ کذاب تھا کہ یہ میرے محبوب کو بہت تکلیف دے رہا ہے، اذیت دے رہا ہے میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ نبوت تو ختم ہو چکی ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ تو جب گھمسان کی جنگ شروع ہوئی، گھمسان کا رن پڑا، تو اس وقت وہی نیزے سے حضرت وحشی نے جو ہے اس بدبخت اس پلید کو، جس کو مسلمہ کذاب کہتے ہیں، ایسا نشانہ لگا کر کے مارا ہے کہ وہ گر پڑا ہے، اس لیے کہ وہ تو اتنا بہادر نہ تھا جناب حمزہ کی طرح۔ تو اور پھر جب وہ تڑپ رہا تھا خون کے اندر، تو حضرت حمزہ نے، حضرت وحشی نے پھر اس کے جسم پہ پیر رکھا اور دوسرا وار کیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے کہا، اے اللہ، کہ جب میں مسلمان نہیں تھا تو میں نے اپنے دور کے بڑے عظیم انسان کو شہید کیا تھا، اور اب میں مسلمان ہوں تو اپنے دور کے میں نے سب سے پلید انسان کو قتل کیا ہے، مولا اس گناہ کا اس نیکی کو کفارہ بنا دے اور مجھے معاف کر دے اور میرے محبوب کو مجھ سے خوش کر دے۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلی، ایک نتیجہ نکلا، معافی مانگنے آنے والوں کو معاف کیا جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جو آج نقصان دہ ہے وہی کل ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائے، یہ نبوی اخلاق ہے مصطفیٰ جان ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، مسواک کر کے ہفتے میں 2-4 مسواک ختم کرنا آسان ہے، آئینے کے سامنے آدھے گھنٹے تک کے امامے کھول کر کے پیج پر پیج باندھنا آسان ہے، کھانے سے پہلے نمک چکھنے کی سنت اور کھانے کے بعد نمک چکھنے کی سنت پہ عمل کرنا آسان ہے، میٹھا کھانے سے پہلے کھائیں گے یا میٹھا کھانے کے بعد کھائیں گے اس سنت پر بھی عمل کرنا آسان ہے، عید کے دن نئے کپڑے پہننے کی سنت پر عمل کرنا بھی آسان ہے۔ لیکن جب کوئی ہمارے ساتھ جفا کرے اور ہم اس کے ساتھ معاف کر کے وفا کرے، اس سنت پر عمل کرنا آسان ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ، جتنے بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند درجے عطا کیے ہیں وہ اسی سنت پر عمل کرنے کی برکت سے عطا کی، اس لیے کہ جو سنت عمل کرنے کے معاملے میں جتنی بھاری اور جتنی نفس پر گراں گزرتی ہے، اللہ اس کے اجر اتنے ہی عطا فرماتا۔ آپ دیکھیں، آپ خود دیکھیں، ایک تاریخ ہے، ایک تاریخ ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جو ہے وہ بدر و احد سے لے کر سرکار معین ملت و دین سرکار غریب نواز تک۔ غریب نواز وہ شخص جسے دنیا جے پال جوگی کہتے،
جے پال جوگی نے کوئی کم صدمے دیا؟ کوئی کم صدمے تو، لیکن معاف کیا غریب نواز. اس طرح ایک طویل داستان ہے. تو یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، اور اس پر یہ بھی آپ سے عرض کر دوں، شاید آگے میرے ذہن سے بات نہ نکل جائے، یہ بھی عرض کر دوں کہ جب حضرت امیر حمزہ اور 70 صحابہ شہید ہوئے، ابھی آگے میں شہادت پڑھتا جاؤں گا، آپ دعا کرتے جائیں اللہ تعالیٰ ان آقاؤں کے صدقے ہمیں بھی اسلام کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، جہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہفتہ واری اجتماع میں آنے والے گویا کہ ہماری تنظیم کے ایک رکن ہی ہے، جو ہر ہفتے آتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، تحریک سے بہت محبت کرتے ہیں. آج لڑنے اور مرنے مارنے کا دور ختم ہو گیا. اب ہم تلوار لے کر جائے دین کے لیے لڑیں، یہ وقت تو چلا گیا، ختم ہو گیا یہ وقت. ہندوستان والوں پر فی الحال ہمارے علماء فرماتے ہیں، بڑے ائمہ فرماتے ہیں، علماء کرام سے ہم نے سنا ہے کہ اہل ہند پر اس وقت جو ہے وہ جہاد فرض نہیں ہے، جو شرائط ہے. تو ہم کسی سے لڑ مار پیٹ ہمارا کام ہی ابھی فی الحال یہ نہیں ہے. تو ہمارے علماء جو ہے وہ ٹرینوں میں جا کے دھماکہ کر دینا اور اس کو مار دینا، بے گناہوں کو قتل کر دینا، اس کو دہشت گردی کہتے. یہ ہمارے ہاں جہاد نہیں ہے. جہاد ہمارے ہاں ایک عظیم بہت بڑی ایک شکل رکھتا ہے، اور وہ بڑا خوبصورت قانون ہے جس کا تذکرہ میں یہاں نہیں کر سکتا. آپ اگر چاہتے ہیں ان قوانین کو تو آپ سیرت کا مطالعہ کریں، فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء کے پاس بیٹھیں. اور جو ہمارے بہت سارے برادران وطن ان چیزوں کو جو ہے وہ جہاد سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اسی سے مسلمانوں کو جنت ملتی ہے، تو ہمارے علماء بار بار کہہ چکے ہیں. حضور سیدی مفکر اسلام کی تقریروں میں آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ نہ ان دہشت گردی سے ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ ان دہشت گردوں سے ہمارا کوئی تعلق ہے، بلکہ حضور مفکر اسلام کے تو تاریخی جملے جو وادی نور کے سنی اجتماع میں انہوں نے بار بار کہے ہیں. فرمایا کہ ہم تو ان کو انسان بھی نہیں سمجھتے، ہم تو ان کو درندہ سمجھتے ہیں جو دہشت گردی کرتے ہیں. تو ہمارے ایک مزاج ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنا دفاع فرمایا ہے اس شان سے. اور آپ دیکھیں وحشی کے ساتھ جو سلوک اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا ہے وہ آقائے کریم ہی کا حصہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال دنیا جب سے قائم ہوئی ہے تب سے لے کر شاید دنیا کے ختم ہونے تک کے کوئی یہ مثال کبھی پیش نہیں کر سکتا جو آمینہ کے لال ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی تھی. تو لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دین ہماری جانوں کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے. اس وقت دین جو ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ چلو چل کر کے جانے قربان کر دو. اس وقت دین اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ دین اپنے اوپر نافذ کر کے اپنی حیثیت کے مطابق جتنی دین کی خدمت کر سکتے اتنی کرو، تاکہ مصطفیٰ جان رحمت ہم سے خوش ہو جائیں اور ہم قبر میں چین کی نیند سو سکیں. اپنی ذات سے ہو سکے تو مسجدیں بناؤ، اپنی ذات سے مدارس بناؤ، جہاں دین و سنیت کا کام ہو رہا ہے وہاں کے دست و بازو بنو، ارکان بنو. اپنے وقت کو ضائع کرنے کی بجائے اپنا ٹائم دین کے راستے میں لگاؤ، دین کی راہ میں لگاؤ. اور اس وقت تو الحمدللہ ہمارے لیے بہترین پلیٹ فارم سنی دعوت اسلامی کی شکل میں ہے کہ اگر ہم دین متین کی خدمت امن و عافیت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو ہندوستان کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کا اور بالخصوص شہر مالیگاؤں میں کتنا حسین پلیٹ فارم ہے. کئی شعبہ جات میں کام ہو رہا ہے. اگر ہم اس سے جڑ کر کے دین کا کام کرتے تو کیا ہوگا. یاد رکھیں دین کی خدمت کرنے والوں سے حضور نے بڑا پیار کیا ہے. یہ لوگ ہیں، ابھی آگے اور شہادتیں پڑھی جائے گی. اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی وہ حوصلہ دے دین کی راہ میں قربانی دینے کا، نیندیں اڑانے کا، بھوکے پیٹ رہ کر دین کی راہ میں وقت دینے کا. بچوں کی محبت اپنی طرف بلا رہی ہو اس وقت اللہ کی راہ میں نکل کر اللہ کے دین کی مدد کرنے کا اللہ ہمیں بھی حوصلہ عطا فرمائے. یہ جتنے شہداء تھے نا، ان شہداء کے لیے ایک مسئلہ تھا یہ کہ ان 70 لوگوں کو کفن کیسے دیں گے. ان 70 کے 70 لوگ کفن کیسے دیں گے. تاریخ میں آتا ہے، سیرت کی اکثر کتابوں میں موجود ہے کہ ان 70 لوگوں کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے پاس اتنے کپڑے بھی نہیں تھے کہ سنت کے مطابق ان کو کفن دیا جا سکے. بڑا تاریخ کا وہ حسین و جمیل واقعہ ہے. آگے اب میں اس کو نہیں پڑھوں گا، یہیں اس کو لے لیتا ہوں کہ جب لاشیں تھی اور وہ لاش ایکسیڈنٹ کی لاش دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی.
ابھی کسی نے مجھے ایک کلپ بھیجی تھی کہ ایک لڑکا بائک پہ جا رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کی گردن کٹ کے گری، تو میں نے اس کو گرتے گرتے تک دیکھا، اس کے آگے میں نہیں دیکھ سکا، میری ہمت نہیں ہوتی، ہمت میری جواب دے جاتی ہے۔ تو آگے اللہ توفیق دے گا تو ایک بہت خوبصورت باب بھی ہم پڑھیں گے، اگر آپ کا ذوق سلامت رہا تو، کہ احد کی جنگ ایسی ہے جس میں صحابیات نے بھی جنگ کی، خواتین نے بھی جنگ کی ہے۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دین بہت قربانیوں سے پہنچا۔